أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، آج کے درس میں نے توبہ کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ توبہ جو ہے یہ ایک ایسا لفظ، اس کا معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ اچھا، یہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی استعمال ہوتا ہے کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تاب الیہ تو آواز آتی ہے تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جو میں نے پڑھی ہے تو حضور نے فرمایا کہ ہر انسان جو ہے وہ گناہگار ہے، ما سوائے انبیاء کے ہر انسان گناہگار ہے، لیکن وہ گناہگار بہت اچھے ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گویا اقرار کرتا ہے کہ یا رب اذنبت، میں نے گناہ کیا ہے، فاغفر لی، میرے گناہ معاف کر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کیا۔ اب وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا، معاف کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاف کیا۔ پھر وہ تیسری بار گناہ کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے معاف کیا، افعل ما شئت، جاؤ جو مرضی ہے کرو۔ یہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، معصوم ہوں، لیکن ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے میں بھی 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں کہ انی استغفر اللہ فی کل یوم 100 مرۃ، کہ ایک دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، آپ استغفار کر رہے ہوتے تو ہم گن رہے ہوتے تھے کہ ایک مجلس میں جتنی دیر بیٹھے اس میں بھی انہوں نے 100 دفعہ استغفار فرمایا ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ توبہ 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 میری توبہ، لاکھ توبہ، کروڑ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. یہ تو نعوذ باللہ اللہ سے مذاق ہے. توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں. اور توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اگر یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو توبہ نہیں ہوتی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ الاعتراف عن الذنب، کہ اپنے گناہ کا اقرار کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ العزم علی ان لا یعود علیہ، کہ پکا عزم کر یا اللہ میں پھر کبھی نہیں کروں گا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کثرت سے استغفار کریں. تو استغفار جو ہے نا جی، ایک ایسی عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ انسان سے جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، لیکن اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ گشت پہ تھے. دیکھا کہ ایک منچلا سا نوجوان ہاتھ میں بوتل پکڑے ہوئے شراب کی چلا رہا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے حضرت عمر کھڑے ہیں. اب جب اس نے دیکھا تو اس کے تو پھر ہاتھ پاؤں جواب دے گئے کہ اب تو میں گیا. اور حضرت عمر کی سختی جو تھی اور مار جو تھی وہ دنیا جانتی ہے. اس نے کہا دل سے کہ یا اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، مجھے حضرت عمر کی مار سے بچا لے. حضرت عمر نے فرمایا بھی کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ اور نے کہا حضرت یہ تو سرکے کی بوتل ہے، اس میں سرکہ ہے. اور میں لے آؤ. بوتل بھی لے جا رہا ہے اور پاؤں بھی کانپ رہے ہیں. جب حضرت عمر نے لیا، کھولا، دیکھا تو کہا واقعی یہ تو سرکہ ہے. ساتھیوں کو بھی دیا بھی تم ذرا سونگھ کے بتاؤ. ساتھیوں نے بھی سب نے سونگھ کے بنے کہا حضرت یہ تو سرکہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، جب تمہارا گناہ ہی نہیں ہے تو ہم تمہیں کیا سزا دیں. اس نے وہاں سے نکلنے کے بعد اس بوتل کو توڑ دیا اور کہا کہ یا اللہ میں اس کے نزدیک کبھی نہیں جاؤں گا. تم نے مجھے بچایا ہے تو میں بھی تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ پکی توبہ ہے میری. اور یاد رکھیں کہ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ خوش ہوتے ہیں. اور اس کی مثال دی ہے میرے آقا نے، رحمت دو جہاں نے. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں اونٹنی پہ سفر کر رہا تھا. سارا مال اسباب ہر چیز اسی اونٹنی پہ تھی. نیند کا غلبہ ہوا تو وہ بندہ ایک درخت کے نیچے آ کے اس کی ٹہنی سے اس نے اونٹنی کو باندھا اور خود سو گیا. اب اللہ عالم کتنی دیر نیند آئی، جب آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تو بس آج ختم ہو گیا، سارا چیز تو اسی پر ہے، پانی بھی اسی پر ہے، تو میں پانی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہوں. بہرحال اگر اللہ تعالیٰ کو میری موت ہی پسند ہے تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں اللہ کے فیصلے پہ. پھر بازو سر کے نیچے رکھ کے پھر سو گیا.
تھوڑی دیر نیند آئی، اس کے بعد جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی تو کھڑی ہے، تو خوش ہو کے کہتا ہے واللہ انت عبدی وانا ربک، تم میرے غلام ہو، میں تمہارا خدا ہوں۔ کہنا تو چاہیے تھا کہ انت ربی وانا عبدک، لیکن خوشی سے اس نے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبد، اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اذا تقربت الی شبرا، اگر تم ایک بالش بھی میری طرف آؤ نا تو میں ایک ہاتھ کے برابر تمہارے پاس آؤں گا، اگر تم ایک ہاتھ کے برابر میرے پاس آؤ تو میں 2 ذراع کے برابر تیرے پاس آؤں گا، اگر تم میرے پاس چل کے آؤ تو میری رحمت دوڑ کے آئے گی تیرے پاس۔ بس شرط یہی ہے کہ آدمی صحیح معنی میں اخلاص قلب سے توبہ کرے۔ ایک آدمی نے کسی بستی میں جا کر ڈاکہ مارا اور 99 آدمی قتل کر دیے۔ اس کے بعد جب وہ نکلا تو اب کہتا پھر ہے حل لی من توبۃ، کیا میری توبہ بھی قبول ہوگی کہ میں 99 آدمی کا قاتل ہوں؟ ایک بندے کو قتل کرو تو اللہ فرماتے ہیں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ۔ ایک بندے کو ناحق قتل کرے، اس کی سزا جو ہے گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ لیکن اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا معنی یہ ہے کہ لمبی مدت تک جہنم ہوگی، لیکن چونکہ کلمہ پڑا ہے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ آگے آیا تو ایک آدمی ملا، اس کو دیکھا کہ اس کی شکل تو بڑی مولویوں والی ہے، داڑھی شاڑھی بھی ہے، پگڑی رکھی ہوئی ہے، اور اس نے کہا بھئی بات سنو، میں نے 99 قتل کیا ہے، کیا میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول کریں گے؟ انہوں نے کہا بڑے بے وقوف آدمی ہو، 99 کے بعد بھی توبہ کی امید کرتے ہو؟ تمہاری توبہ کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن اڑا دی، کہا اچھا میری توبہ تو ویسے ہی قبول نہیں ہوتی، پھر 100 تو پورا کروں۔ اب پھر خیال آ گیا، پھر وہی آوازیں لگا رہے ہیں حل من توبۃ، میری توبہ ہے۔ آگے ایک آدمی کوئی سمجھدار ملا، اس کو سنایا، اس نے کہا بات سنو، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، 100 انسان کے قتل کا مسئلہ ہے۔ سامنے جو بستی ہے نا وہاں علماء رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، وہاں کوئی نہ کوئی اہل علم تمہیں ملیں گے جو صحیح فتویٰ دیں گے۔ کہتے ٹھیک ہے، اب نیت کر کے چل پڑا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ موت کا وقت آ گیا، وہیں گر گیا، کیونکہ موت کا وقت تو ایسی چیز ہے نا کہ آگے پیچھے ہوتا ہی نہیں۔
اب جناب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے نے کہا 100 کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم لے جائیں گے۔ دوسرے نے کہا دیکھو توبہ کے لیے جا رہا تھا نا، جب اس کی نیت ٹھیک تھی، اللہ تو چاہے کروڑ کا قاتل بھی ہو توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ جھگڑ رہے تھے کہ اللہ نے اپنے حکم سے ایک انسان کو، ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ وہ آیا، انہوں نے کہا بھائی کیوں جھگڑ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہے ہماری لڑائی، یہ ہم کہتے ہیں کہ اس نے 100 قتل کیا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، یہ کہتے ہیں ہم جنت میں لے جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، کیسو بین الارضین، ان دونوں بستیوں کی پیمائش کرو، اگر وہ بستی جہاں اس نے قتل کیے ہیں وہ قریب ہو جائے تو اس کو جہنم لے جاؤ، اور اگر وہ علماء کی بستی جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا وہ قریب ہو جائے تو پھر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جب پیمائش شروع کی، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بستی جو قتل والی تھی نا وہ قریب تھی، اللہ نے زمین کو حکم دیا تباعدی، دور ہو جا، اور علماء والی زمین کو حکم دیا تقربی، تم قریب ہو جاؤ۔ تو اب جب پیمائش ہوئی تو ایک بالشت کے برابر وہ اہل علم والی بستی جو تھی وہ قریب ہو گئی، تو انہوں نے کہا جی اب اس کو جنت میں لے جاؤ۔ باقی حقوق العباد کے معاملات ہیں وہ اللہ جانے، اللہ کے فیصلے جانے۔ تو توبہ ایسی بڑی چیز ہے، اسی لیے کسی بزرگ نے کہا تھا نا، اگر کافر ہو، گبر ہو، بت پرستی، باز آ باز آ باز آ، گر 1000 بار توبہ شکستی، باز آ باز آ باز آ، 1000 بار بھی توبہ توڑ بیٹھو لیکن پھر توبہ کرو۔ تو اس لیے توبہ جو ہے ایک بہت بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو دائم قائم رکھنے کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی توبہ پکی رہے گی، اور دوسرا اس سے اللہ کی نعمتیں اور جو ہیں وہ بھی تمہیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں بھی صحیح استقامت اور توبہ کی توفیق دے۔